اللہم یا نور لک الحمد سرمدا وصلی علی نورک المنیر وآلہ ابدا ویا نور النور ویا نورا قبل کل نور ویا نورا بعد کل نور ویا نورا فوق کل نور ویا نورا تحت کل نور ویا نورا مع کل نور لک النور وبک النور ومنک النور وإلیک النور ونور النور ونور علی کل نور وصلی علی نورک الانور وصحبہ مصابیح الظہر وآلہ السرج الغرر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي قبورنا نورا وفي يماننا نورا وفي يسارنا نورا يا نور الحق المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ میں نے جو سورہ مبارکہ پڑھی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ بظاہر اس سورہ کا تعلق واقعہ کربلا سے نہیں ہے، لیکن آپ اخیر میں یہ محسوس کریں گے کہ یہ سورہ مبارکہ حق اور باطل کے درمیان کس طرح خط امتیاز کو پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ سورہ مبارکہ اس حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہوئے اس کے فیصلوں کو سامنے رکھ دے گی کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ 61 ہجری میں 61 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ 1400 سال کا عرصہ لگ بھگ گزر گیا، لیکن کیا ایسا احساس نہیں ہوتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ابھی بھی تر و تازہ ہے؟ 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کا خیمہ ابھی بھی شاطئ نہر فرات پر خیمہ زن ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ابھی بھی مشکیزے کو تھامنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی بے شیر علی اصغر کے گلے میں لگے ہوئے تیر سے پھوارے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ابھی بھی تر و تازہ ہے؟ دنیا میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے معرکے سامنے آئے، بہت جنگیں ہوئی، بہت حادثات ہوئے، بہت المیہ سامنے آیا ہے۔ کچھ تو تاریخ کے اوراق میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ میوزیم میں زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح کربلا والوں کی یادیں منائی جاتی ہیں،
جس طرح انہیں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیا کسی اور کو بھی کیا جاتا ہے؟ تاریخ کی روشنی میں میں اسپین کے زوال کی تاریخ کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسپین جو یورپ کے ممالک میں ایک ملک ہے، جس میں غرناطہ بھی شامل ہے، اشبیہ بھی شامل ہے، اسپین بھی شامل ہے۔ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 1492 عیسوی میں اسپین زوال پذیر ہو گیا۔ آخری حکمراں جو تھا اس کا نام ابو عبداللہ تھا۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا عیسائیوں نے۔ غرناطہ میں مسلمان تھے، اسپین میں مسلمان تھے، اشبیہ میں مسلمان تھے، آپس میں لڑے، کمزور ہو گئے۔ عیسائیوں نے اس پر تسلط حاصل کیا اور ابو عبداللہ سے کہا کہ اسپین چھوڑ کے چلے جاؤ، اندلوسیہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اگر تم یہاں سے جاؤ گے تمہیں سرحد کے پار ایک علاقہ دیا جائے گا جہاں مسلمان آباد ہوں گے، انہیں کھانے پینے کی چیزیں مرحمت کی جائے گی، ساری سہولتیں انہیں دی جائے گی، بغیر جنگ و جدال کے یہاں سے چلے جاؤ۔ کمزور ہو چکے تھے مسلمان، ٹوٹ چکے تھے مسلمان، بکھر چکے تھے مسلمان۔ آپسی اختلافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو عبداللہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ کر کے مسلمانوں کو آواز دیتا ہے، قوم اکٹھا ہو جاتی ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہیں سنبھال نہ سکا، میں نے ملک عیسائیوں کے حوالے کر دیا، میں تمہارا مجرم ہوں، اب تمہیں سرحد کے پار زندگی گزارنی پڑے گی۔ کچھ اور باتیں کی اور پہاڑ کی دوسری طرف سے اپنا راستہ ناپتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہاں پہ آباد ہو گئے، اسپین پہ تسلط جما لیا عیسائیوں نے، ایک بہت بڑے آتش کدے کو تیار کیا۔ اب مسلمان مردوں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، اگر جنہیں جلایا نہیں جاتا تھا تو انہیں پانی میں غرق کر دیا جاتا تھا۔ بچے بچے، بڑوں کی موت لوگ برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچوں کی موت برداشت نہیں کرتے۔ ہزاروں لوگ آگ میں جلا دیے گئے، بچوں کو میدان میں اکٹھا کر لیا گیا۔ عیسائیوں کا حکم ہوتا ہے کہ ان زندہ بچوں کے جسموں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے سے ان کی روحیں جسم سے الگ کر دی جائے۔ گھوڑا دوڑا دیا گیا بچوں کے اوپر، سینکڑوں بچے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے دم توڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ فرار ہو جاتے ہیں، ترکی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور عراق چلے جاتے ہیں، کچھ مراکش چلے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو تنہا نہیں جاتے ہیں۔ عیسائی یہودی کا دشمن، یہودی عیسائی کا دشمن، مسلمانوں کے اندر ہمدردی ایسی تھی کہ اپنے ملک عراق میں گئے، اپنے ملک ترکی میں گئے، وہاں سے نکل کے مراکش میں گئے تو یہودیوں کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ آج اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے آج مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ دھوکہ دیکھیے ان کا، پناہ مسلمانوں نے دیا، زندگی ان کی بالکل نہ بچتی، انہیں بھی مار دیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا۔ اس تاریخ کے ان چند الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے حادثات ہوئے، بہت سارے المیہ ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں کو مارا گیا، لیکن کیا ان کی بھی یادیں منائی جاتی ہیں؟ کوئی اسپین کی تاریخ کے زوال کے ایام کو مناتا ہے؟ کوئی انہیں یاد کرتا ہے؟ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا۔ بغداد کی تاریخ کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا، چنگیز کی چنگیزیت سامنے آتی ہے، ہلاکو کا ظلم و تشدد سامنے آتا ہے، مسلمانوں کو مارنا شروع کرتا ہے، انہیں قتل کرنا شروع کرتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ دریائے دجلہ میں مسلمانوں کی اتنی لاشیں گرائی گئی تھی کہ خون کا جو پانی صاف اور شفاف تھا، اس
خون کی وجہ سے سرخی میں تبدیل ہو جاتا ہے پورا پانی 1 مہینے تک، جبکہ دریا کا پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ بہتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی 1 مہینے تک دریا کا پانی لال تھا خون کی وجہ سے۔ جب خون کی سرخی ختم ہوتی ہے تو جن علماء نے، جن مؤرخین نے، جن لوگوں نے کتابیں تصنیف فرمائی تھی، کتابیں اتنی دریا میں ڈالی گئیں کہ خون کی لالی ختم ہوتی ہے اور کتاب کے اوراق کی سیاہی سے پانی کالا ہو جاتا ہے۔ بتاؤ یہ قابل ذکر بات ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی یہ یادیں مناتا ہے؟ کوئی اس المیے کو یاد کرتا ہے؟ زمانہ صدیوں کا گزر گیا لیکن یہ تاریخ کے اوراق میں یہ باتیں پڑھی ہیں، کوئی یاد نہیں کرتا۔ لیکن حسین کی یادیں کیوں منائی جاتی ہیں؟ حسین کا ذکر آج بھی کیوں زندہ ہے؟ آپ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر حق و باطل کے درمیان مار کے ہوتے رہے ہیں، لوگ کٹتے رہے ہیں، لوگ مرتے رہے ہیں، الگ الگ حادثات، بڑے بڑے علمیات سامنے آتے رہے۔ آپ کی ہندوستان کی سرزمین پہ دیکھ لو، انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں کے آخری دور میں کانپور کی سرزمین پر مسلمانوں نے ایک مسجد بنانے کی پلاننگ کی، انگریزوں نے منع کر دیا۔ 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، ابھی 2023 چل رہا ہے، 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، انگریزوں کے آخری دورے حکومت میں مسلمان مسجد بنا رہے تھے، منع کر دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب بچوں سے مسجد کی تعمیر کروائیں گے۔ جب بچے اٹھتے ہیں اور 50 سینکڑوں کی تعداد میں بچے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں ہاتھ لگاتے ہیں، حکم ہوتا ہے انگریز سپاہیوں کا، گولیاں چلتی ہیں، بچوں کی لاشیں مسجد اور میدان میں بھر جاتی ہیں۔ لیکن کیا کوئی اس تاریخ کو بھی یاد کرتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ 12-13 سال پہلے کے حالات کو دیکھیں، بجٹھیاں کی سرزمین پر گولی باری ہوئی تھی، کئی جانیں گئی تھی، انسان اس وقت صدمے میں تھا، زمانہ آتا گیا، انسان اسے بھول گیا۔ آپ کے گھر میں موتیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں موتیں ہوتی ہیں، آپ کا پیارا باپ اس دنیا سے جاتا ہے، آپ کی پیاری بہنیں، پیاری مائیں جاتی ہیں، انسان تیجا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، صدمے میں 1-2 دن رہتا ہے لیکن انسان اسے بھلا دیتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے ان اوراق میں بڑے بڑے حادثات ہیں، بڑے بڑے علمیات ہیں، بڑے بڑے مصائب آتے ہیں، بڑی بڑی تکالیفیں آتی ہیں، انسان کی نظروں کے سامنے انسان اسے بھلا دیتا ہے، لیکن حسین کی یادیں آج بھی زندہ ہے، حسین کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے، حسین کی یادیں آج بھی منائی جا رہی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی علت کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے کہ دنیا کے لوگ اپنے مصائب کو بھول جاتے ہیں لیکن حسین کے مصائب کو آج بھی یاد کر رہے ہیں، حسین کی مصیبتوں کو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے، حسین کے امتحانات کو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جن مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، یا پھر 2 قومیں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں تو اپنے طاقت کے بلبولے لڑتی ہیں، پھر ان کی یاد کو ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی اپنے نفس کے لیے لڑتا ہے، ان کی یاد کو ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی اپنے فرد اور اپنی قوم کے لیے لڑائی کرتا ہے، ان کی یادیں اتنی نہیں منائی جاتی ہیں، لیکن وہ یادیں جو نظام کے لیے لڑی جائے، وہ یادیں جو قانون کے لیے لڑی جائے، وہ جنگ اور وہ لڑائی جو آئین کے لیے لڑی جائے، جب یہ لڑائی لڑی جاتی ہے تو جب تک لڑائی لڑنے والے کا نظام رہتا ہے اس کا نام بھی باقی رہتا ہے۔ اب حسین کی ہم لڑائی کو دیکھیں گے، حسین میدان کربلا میں کیوں گئے تھے؟ اسلام کے نظام کو بچانے کے لیے گئے تھے، حسین کی لڑائی نظام اسلام کے لیے تھی، حسین کی لڑائی آئین اسلام کے لیے تھی، حسین کی لڑائی قانون اسلام کے لیے تھی۔ تو جب تک اسلام رہے گا حسین کا نام رہے گا، جب تک اسلام رہے گا حسین کا ذکر رہے گا، جب تک اسلام باقی رہے گا حسین کی شان بھی باقی رہے گی۔ عزیزان گرامی وقار، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانیں دے کر کے مصطفیٰ کے نظام کو بچایا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں،
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے، کسی کا نظام 100 ایئرس 100 سال سے زیادہ باقی نہ تھا. کسی کا نظام، چاہے دین موسوی ہو، چاہے دین عیسوی ہو، چاہے دین داودی ہو، کسی کا نظام 100 سال سے زیادہ باقی نہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان نظام کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی حسین نہیں تھا. ہمارے علماء نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کا نظام باقی نہ تھا. صرف مصطفیٰ کا نظام 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، اور نظام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس حسین موجود ہے. ہمارے پاس حسین موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے اسلام کو بچایا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ دے دیتے، آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا. امام حسین ہاتھ دے دیتے یزید کے ہاتھ میں، عراق کی حکومت بھی انہی کو مل جاتی. حسین ہاتھ دے دیتے کوفہ بھی مل جاتا، حسین ہاتھ دے دیتے بصرہ بھی مل جاتا، حسین ہاتھ دے دیتے مدینہ اور مکہ بھی مل جاتا. موجودہ سعودیہ عربیہ کی 3 مملکتیں امام حسین کو مل رہی تھی. پورا حجاز مل رہا تھا، پورا حجاز مل رہا تھا امام حسین کو. لیکن امام حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ امام حسین کا جو ہاتھ تھا وہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا. امام حسین کا جو ہاتھ تھا وہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چنندہ ہاتھ تھا. حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا. حسین کا ہاتھ عمر فاروق کا ہاتھ تھا. حسین کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ تھا. حسین کا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ تھا. حسین کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کا ہاتھ تھا. حسین کا ہاتھ وقار اسلام تھا. حسین کا ہاتھ شعار اسلام تھا. حسین کا ہاتھ عظمت اسلام تھا. حسین کا ہاتھ عزت اسلام تھا. اگر حسین ہاتھ دے دیتے نظام اسلام دے دیتے، اگر حسین ہاتھ دے دیتے اسلام کی شوکت چلی جاتی. حسین ہاتھ دے دیتے مسلم پرسنل لا میں مداخلت پیدا ہو جاتی. حسین ہاتھ دے دیتے حرام حلال اور حلال حرام میں بدل جاتا. حسین نے ہاتھ نہیں دیا، اور بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک کا کمال تو یہ ہے کہ ان حسین اعظم کے ہاتھ کا کمال تو یہ ہے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو قلم کر دیا اور ان کو نیزے پر کھڑا کر دیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو تلاش کرنا شروع کیا. واقعات آپ نے بہت سنے ہیں. یہ اہم نکتہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ آپ کو واقعات کربلا سے ایک اہم پیغام حاصل ہو جائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. یزیدیوں نے ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ ہاتھ مل جائے تو یزید کے پاس لے جائے، اور یزید حسین کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں یہ رکھ کر کہہ سکے کہ اے حسین دیکھو، زندگی میں تم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا، لیکن اب دیکھ لے تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. جب ان لوگوں نے ہاتھ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کربلا کے میدان کا چپا چپا چھان لیا، لیکن حسین کا ہاتھ نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں نے آ کر کے حسین کے ہاتھ کو اٹھا لیا تھا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ حسین اپنے مقصد میں کامیاب اتر گئے. تو حسین تو وہ ہے، حسین تو وہ ہے کہ جو اپنا ہاتھ نہ زندگی میں دے نہ زندگی کے بعد یعنی شہادت کے بعد دے. حسین تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی نسل قربان کر دے. حسین تو وہ ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے نظام کی بقا کے لیے خود اپنے خون کی قربانیاں دے دے. حسین تو وہ ہے جنہیں مصطفیٰ اپنے گود میں بیٹھائے. حسین تو وہ ہے جنہیں رسول اپنے کاندھے پہ لے کے سواری فرمائے. حسین تو وہ ہے جنہیں مصطفیٰ جنتی نوجوانوں کے سردار بتائے. حسین تو وہ ہے جنہیں مصطفیٰ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت کی باتیں بتائے. حسین تو وہ ہے جن کے بارے میں نانا خیر الورا
الحسین منی و انا من الحسین کی حدیثیں سنائے۔ حسین تو وہ ہیں جن کے لیے جبریل امین آسمان سے اتر کر کے جھولا جھولائے۔ حسین تو وہ ہیں جن کے لیے فاطمہ زہرا جن کی تربیت فرمائے۔ حسین تو یہ ہیں مولا علی جنہیں علم سکھائے۔ حسین تو وہ ہیں جو اسلام کی آبرو بچائے۔ حسین تو وہ ہیں جو اسلام کی بقا کی خاطر اپنی قربانیاں دے دیں۔ حسین تو وہ ہیں جو خود بھوکے رہ کر کے غریبوں کو کھلائے۔ ارے حسین تو وہ ہیں کہ جو کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ چڑھ کے لوگوں کو قرآن سنائے، لوگوں کو قرآن سنائے اور یہ پیغام سنائے کہ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹھانے والے۔ حسین کی شان بہت بڑی ہے، حسین کا مقام بہت بڑا ہے، حسین کی عزت بہت بڑی ہے۔ عزیزان گرامی وقار تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ نہ دیا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر دیں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے تھے اور نبی نے اس کے بارے میں حدیث میں بتایا بھی تھا، تو نبی نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اگر نبی دعا فرما دیتے مصیبتیں ٹل جاتی۔ وہ مصطفیٰ جو نظریں اٹھائیں تو قبلہ بدل جائے، اگر وہ نبی ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دیتے تو حسین سے یہ مصیبتیں ٹل جاتی۔ اے حسین سے مصیبتیں ٹلنے کی بات کرنے والوں، اگر حسین شہید نہ ہوتے تو شہادت کا جذبہ ہمیں کیسے ملتا؟ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو حوصلہ اور ہمت و جواں مردی لٹانے کا ہمیں حوصلہ کہاں سے ملتا؟ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو صبر و رضا کا محور ہمیں کہاں سے ملتا؟ حسین کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام دعا فرما دیتے مصیبت ٹل جاتی، تو میں ان سے سوال کروں گا، جنگیں اور بھی ہوئی ہیں نبی کے زمانے میں، بدر کا جنگ نبی کے زمانے میں، جنگ احد نبی کے زمانے میں، جنگ خیبر جنگ تبوک نبی کے زمانے میں۔ اب تم یہ بھی کہہ سکتے ہو جنگ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، جنگ تبوک میں صحابہ شہید ہوئے اور دوسرے جنگوں میں صحابہ شہید ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خطبہ پڑھتے اور نبی دعا فرما دیتے، نماز پڑھتے نبی دعا فرما دیتے، نماز کے بعد رات کی تاریکیوں میں مصطفیٰ دعا فرما دیتے، ان جنگوں کی نوبت نہیں آتی۔ ضرور اگر نبی دعا فرما دیتے تو یہ کام ہو جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت دعا نہیں فرمائی۔ ہاں نبی نے دعا فرمائی ہے اس وقت جب پہلے کام مکمل کر لیا تب دعا فرمائی ہے، پہلے کام مکمل کر لیا، پہلے معمولات پہ عمل کیا تب دعا فرمائی ہے۔ پہلے صحابہ کو میدان جنگ میں لے کے چلے گئے، پہلے جنگ بدر میں چلے گئے، پھر رات کی تاریکی میں مصطفیٰ کہتے ہیں اے پروردگار عالم یہ 313 ہیں، اگر یہ کٹ جائیں گے، اگر یہ مر جائیں گے تو تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ پہلے لا کے سامنے کھڑا کیا پھر دعا فرمائی ہے۔ پہلے آپ مسجد میں آتے ہیں، پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں، پہلے آپ سلام پھیرتے ہیں تب دعا کرتے ہیں۔ کوئی آ کے بیٹھ کے فوراً دعا نہیں کرتا ہے، پہلے کام کرتا ہے، دعا بعد میں کرتا ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے لیے دعا فرمائی ہے، لیکن حسین کے لیے یہ دعا نہ فرمائی کہ مصیبت ٹل جائے، بلکہ دعا یہ فرمائی کہ ان مصیبتوں میں حسین کو صبر کرنا آ جائے، حسین کو شکر کرنا آ جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پورے استقلال کے ساتھ ہیں، پورے استقامت کے ساتھ ہیں، پورے صبر و تحمل کے ساتھ ہیں۔ امام حسین میدان کربلا میں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تمہیں بھی دین مصطفی کے لیے اپنی جان کی قربانی پڑے تو دے دینا۔ آج مجھے حکومت مل سکتی تھی، آج مجھے کوفہ مل سکتا تھا، آج مجھے بصرہ مل سکتا تھا، آج مکہ مدینہ کی حکومت ہمیں مل سکتی تھی، لیکن ان حکومت سے ملنے سے مصطفیٰ کا نظام خراب ہو جاتا، مصطفیٰ کی سنتیں بدل جاتی، لہٰذا حکومت
بعد میں ہے, مصطفیٰ کی سنت پہلے ہے. سنت کو ترجیح دے دی. آپ ذرا تو دیکھو کہ آج انسان اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے بچاتا ہے, لیکن حسین کا کمال یہ ہے کہ حسین نے اپنے سر کو دے کر کے ہاتھ کو بچا لیا ہے. یہ حسین کا کمال ہے. آج ہم پر کوئی وار کرتا ہے تو وار سے بچنے کے لیے ہم ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں, لیکن حسین نے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا ہے. عزیزان محترم, حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی حسین کا نام زندہ ہے. یزید شہید کر کے بھی مردہ ہے, یزید شہید کر کے بھی مردہ ہے, لیکن حسین شہید ہو کر کے بھی زندہ ہے. یزید شہید کر کے بھی یزید فانی ہے, حسین شہید ہو کر کے بھی باقی ہے. اور ایسے باقی ہیں کہ حسین ایسے زندہ ہے کہ حسین زندہ ہے محفلوں میں, اور ایسے محفلوں میں کہ آج حسین سے پہلے کوئی حسین نہ تھا, نام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہ تھا, لیکن یزید سے پہلے بہتوں کا نام یزید تھا, لیکن یزید کے بعد کسی کا نام یزید نہیں ہے. اور حسین کے بعد ہر محفل میں یزید نظر, ہر محفل میں حسین نظر آتے ہیں. کوئی غلام حسین ہے, کوئی محمد حسین ہے, کوئی احمد حسین ہے, کوئی مناظر حسین ہے, کوئی عابد حسین ہے, کوئی شاہد حسین ہے, کوئی زاہد حسین ہے. یہ حسین کی زندگی دیکھو. حسین تو ایسے زندہ ہے کہ محفلوں میں حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے ہمارے مجلسوں میں, حسین زندہ ہے ہمارے نعروں میں, حسین زندہ ہے تاریخ کی کتابوں میں, حسین زندہ ہے مسجد و محراب میں, حسین زندہ ہے نماز میں, حسین زندہ ہے قرآن کے پارے میں, حسین زندہ ہے ہمارے حوصلے میں, حسین زندہ ہے ہمارے کردار میں, حسین زندہ ہے متقی کے تقوی میں, حسین زندہ ہے ولی کے ولایت میں, حسین زندہ ہے ولیوں کی ولایت میں, حسین زندہ ہے ہمارے جذبہ ایثار میں, حسین زندہ ہے صبر و تحمل کے محور میں, حسین زندہ ہے صبر و شکر کے حوالے سے, حسین زندہ ہے صداقت و عدالت کے حوالے سے, حسین زندہ ہے نفاست و طہارت کے حوالے سے, حسین زندہ ہے. اور ایسے زندہ ہے کہ اس راز سے واقف ہے زمانے والے, زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر, شبیر تیرا نام مٹھانے والے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ہیں حسین, نبی کے دلارے ہیں حسین, آنکھوں کے تارے ہیں حسین, فاطمہ کے نور عین ہیں حسین, علی کے جگر اور ان کے چین ہیں حسین. حسین نے ہمیں شہادت کا پیغام دیا, حسین نے ہمیں جذبہ و ایثار کا پیغام دیا. عزیزان گرامی وقار, امام حسین میدان کربلا میں گئے. یزیدیوں کا مقصد کیا تھا اور حسین کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد تھا حسین ہاتھ دے دے, اور حسین کا مقصد تھا کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین ہوئی مسلمان فتح یاب ہوئے, جنگ بدر ہوئی مسلمانوں کی جیت ہوئی, جنگ تبوک ہوئی مسلمان جیت گئے, جنگ احزاب و احد ہوئی مسلمان جیت گئے, جنگ خندق ہوئی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, جنگ خیبر ہوئی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. لیکن یہ کربلا میں کیسی جنگ ہے, یہ کربلا میں کیسی جنگ ہے کہ اس میں فتح نصیب نہ ہوئی, یعنی ظاہری فتح نصیب نہ ہوئی. تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ اگر تمہیں اپنی نسلوں کی قربانی دے کر بھی اسلام کو بچانا ہے, بظاہر تمہیں لگتا یہ ہو کہ ان کی ہار ہے اور اسی ہار میں حسین کی جیت ہے, تاکہ کسی کو احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے, کوئی پس مردہ نہ ہو جائے, کوئی پیچھے قدم نہ ہٹا لے. اگر جانے جاتی ہیں تو جائے مصطفیٰ کے نظام کے لیے, اگر جو جانے جاتی ہیں جان چلی جاتی ہے نظام باقی رہ جاتا ہے, جان چلی جاتی ہے قانون باقی رہ جاتا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ کربل کی دھرتی پر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی لڑتے رہے, ان کے سر کو کرم کر دیا گیا. خون کا پہلا چھیٹا جب نکل کے زمین کربلا میں پیوست ہوتا ہے, وہ خون کا چھیٹا جب ودیعت کرتا ہے تو اسی وقت دنیا پہچان کر کہتی ہے کہ جو یزید مصطفیٰ کی آل کا نہ ہوا وہ مصطفیٰ کے قانون کا کیسے ہو سکتا ہے. مدینے والوں نے یزید سے
بیعت توڑ دی، مکے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور علاقے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی کہ جو رسول کی اولاد کا نہیں وہ رسول کے قانون کا کیسے ہو سکتا ہے، جو رسول کی آل کا نہیں وہ مصطفیٰ کے اصول و ضابطے کا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حسین کا پہلا قطرہ یہ بتا دیتا ہے کہ حسین اپنے مقصد میں کامیاب نظر آتے ہیں، حسین کامیاب و کامران نظر آتے ہیں۔ یزید ذلیل ہوتا ہے، یزید رسوا ہوتا ہے، صحابہ کی نظر میں یزید پہلے ہی ذلیل تھا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ آج کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کا نام صرف یزید نہیں رکھتی ہے، لیکن حسین کے نام آج گلی گلی ملتے ہیں۔ یہ کس کی جیت ہے؟ یہ حسینیت کی جیت ہے، یہ حسین کی جیت ہے۔ اور یہ کس کی ہار ہے؟ یہ یزید کی ہار ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ آتے ہیں یزید کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں اور حسین کی منقبتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمان اپنے کاروبار سے بڑے پریشان ہیں۔ اس لیے اذان 12:15 بجے ہوئی کہ کچھ گفتگو ہو اور گفتگو کے بعد دعا خوانی ہو، لیکن ہاں دعا خوانی سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف دعا خوانی کر کے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، یہ نہ سمجھیں کہ برکت کا نزول ہونے لگے گا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ تنگ دستی یعنی غربت رزق میں برکت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نماز میں تاخیر کرنا، نماز میں صرف تاخیر کرنا۔ میں نماز کے ادائیگی، نماز کو چھوڑنے کی بات نہیں، تاخیر کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی وقت ہو جائے نماز کا، بندہ نماز میں تاخیر کرے تو رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی سرے سے نماز ہی چھوڑ دے تو سوچو اس کے رزق میں برکت کیسے بچے گی۔ آج دیکھ لو، میں نے اسپین کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی۔ مسلمان 800 سال سے وہاں حکومت کرتے تھے، آخر وجہ کیا بنی کہ اتنے خطرناک طریقے سے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے؟ وہ عبرت کا نشان کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ ملک ان کے ہاتھ سے چلا کیوں جاتا ہے؟ آپ تاریخ پڑھو تو پتا چلے گا کہ اس وقت کے جو امیر طبقے کے لوگ تھے اپنے عمرا کی اور اپنے رئیسی جمانے کے لیے غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور غریب کا حال یہ تھا کہ وہ غریب انسان اپنی بیٹی اور بیٹی کی شادی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے بڑی مصیبتیں اور وبالیں بن چکے تھے یہ امرا حضرات۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں اور نماز کے ترک کا بھی ایک معاملہ تھا۔ تو انسان اگر اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے، انسان اگر اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، انسان اگر اپنے رزق میں رحمت چاہتا ہے، انسان اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، انسان اگر اپنے رزق میں فراوانی چاہتا ہے، انسان اگر اپنے رزق میں بڑھوتری چاہتا ہے، انسان اگر اپنے رزق میں بہتری چاہتا ہے، انسان اپنے رزق میں اگر خوبی چاہتا ہے، انسان اگر اپنے رزق میں کوالٹی چاہتا ہے، تو صرف دعا سے کام نہیں، دعا سے پہلے عبادت کرنی پڑے گی، دعا سے پہلے سجدہ کرنا پڑے گا۔ دعا جس سے کروانی ہے پہلے اس کی تعریف الحمد سے کرو، دعا جس سے کرنی ہے پہلے اس کے محبوب پر درود پڑھو، دعا جس سے کرنی ہے، رزق جس سے مانگنا ہے، کشادگی جس سے مانگنا ہے، پہلے اس کے پیاروں کے سنت پہ عمل کرو تو رزق تمہارے قدموں کو آ کے بوسا دے گی، رزق تمہارے قدموں کو چومے گی۔ آپ تحیہ کرو۔ کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ نماز تم سے چھوٹ نہ پائے، عبادت تم سے چھوٹ نہ پائے۔ وہ امام حسین جو کربلا کے میدان میں ہزار تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کو نہ چھوڑا جنہوں نے، نماز کو نہ چھوڑا جنہوں نے، یہی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جس نماز کی حفاظت کے لیے حسین کربلا گئے تھے اسی نماز کو ترک کر کے ہم رزق کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اے مسلمانوں، کامیابی چاہتے ہو تو اذان کے الفاظ پر غور کرو۔ جب مؤذن صدا دیتا ہے تو کہتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ارے کامیابی کیا ہے؟ سگریٹ پینا یہ کامیابی ہے، راہوں پہ بیٹھ کر کے چس پینا یہ کامیابی ہے، بڑے بڑے موبائل لے کر کے باتیں کرنا کیا یہ کامیابی ہے؟ ان موبائل کے ذریعے سے فتنہ و فساد کو پھیلانا کیا یہ کامیابی ہے؟ اپنے وقت کو ضائع کرنا کیا یہ کامیابی ہے؟ مؤذن کہتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی اگر تمہیں دنیا میں بھی کامیابی چاہیے تو نماز کی طرف آؤ، قبر میں بھی کامیابی چاہیے تو نماز کی طرف آؤ، حشر میں بھی کامیابی
چاہیے تو نماز کی طرف آؤ، اور نگاہ مصطفیٰ میں کامیابی چاہیے تب بھی نماز کی طرف آؤ۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا۔